کیا آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک صحت مند، محفوظ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی روزمرہ بیماریوں سے پریشان ہیں؟ ان سب اور بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہیلو ڈاکٹر کے پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم میں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیپینس ود انم کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ انم افضل۔ ناظرین، کچھ ایسی ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں انفارمیشن ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، لیکن ہمارے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی منفرد ٹاپک کو لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارمیسی سے ریلیٹڈ کہ دوائیں کس طرح سے پرچیز کرنی چاہیے اور کیا کیا انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے کوئی بھی دوا پرچیز کرنے سے پہلے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارماسسٹ نوید یوسف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا نوید صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے کہ فارمیسی کا کیا رول ہے کمیونٹی میں اور کتنا امپورٹنٹ ہے؟ فارمیسی کے حوالے سے اگر ہم جنرلی بات کریں تو یہ کمیونٹی کے لیے فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ پہلے رش کرتے ہیں فارمیسی کی طرف، فارمیسی کی طرف جاتے ہیں، وہاں ملتے ہیں فارماسسٹ کے ساتھ یا جو بھی وہاں اویلیبل ہوتا ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں۔ اگر اس کی میڈیسن وغیرہ اویلیبل ہوگی تو وہ وہاں اس کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ڈیزیز کے بارے میں اگر وہ فارمیسی ہینڈل نہیں کر سکتا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے گا۔ اگر جی پی کا کیس ہے تو جی پی کے پاس لے کر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ریفر کرے گا۔ اگر اسپیشلسٹ کا کیس ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس۔ تو فارمیسی جو بھی مطلب کمیونٹی میں چھوٹے موٹے مسائل وغیرہ آتے ہیں یا میڈیسن وغیرہ، تو فارمیسی ایز اے فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور میڈ اسٹور کس طرح سے باقی فارمیسی سے مختلف ہے؟ میڈ اسٹور یہ ہے کہ تو از اے پارٹ آف ہیلو ڈاکٹر میڈ اسٹور فارمیسی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ایک کوالٹی میڈیسن سروس کمیونٹی کو یہ پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ باقی میڈیسن اس میں کوالیفائڈ فارماسسٹ اویلیبل ہوگا آل دا ٹائم، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری یونیکنیس ہے باقی فارمیسی سے۔ اور جو بھی میڈیسن ہم لیتے ہیں وہ پراپر جو اتھینٹک ایجنٹ ہیں ان سے لیتے ہیں ود وارنٹی وغیرہ، تو پیشنٹ کو کوالٹی میڈیسن ملیں گے اور ٹیمپریچر کنٹرول میں پیشنٹ کو میڈیسن ملے گی۔ میڈیکیشن کے علاوہ ان کو ایڈوائس وغیرہ بھی ملے گی پیشنٹ کو۔ تو اس وجہ سے میڈ اسٹور فارمیسی جو ہے باقی تمام فارمیسی وغیرہ سے یہ ڈفرینٹ ہے اس کی۔ اچھا، آپ نے کوالٹی میڈیسن کی بات کی ہے، یہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ آج کل کی ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی میڈیسن ملنا بڑا مشکل ہے، یہ ایک بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ تو کوالٹی میڈیسن کا پتہ کس طرح سے چلتا ہے؟ اصل میں ہے کہ ہمارے پورے پاکستان لوگوں کا یہ ایک تھوڑا سا المیہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، شارٹ کٹ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ایسی دوائی یا ایسی جگہ سے ایجنٹ سے ملے تاکہ ہمیں زیادہ پروفٹ ہو۔ اسی پروفٹ کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، میڈیسن کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ میری یہ ایڈوائس ہے کہ یہ میڈیکیشن پراپر جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے اس ایریا میں اسی ایجنٹ سے میڈیکیشن وغیرہ پرچیز کرے، اور اس کا پراپر ایک انوائس ہوتا ہے، اس کی وارنٹی ہوتی ہے، اسی وارنٹی کے مطابق وہی میڈیسن وہی کمپنی وغیرہ جا کے وہی اس کے رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیکیشن وغیرہ یا کوئی اس طرح میڈیسن کوئی ڈرگس وغیرہ کسی اور جگہ سے لے لے تاکہ اس کی کوئی انوائس وغیرہ نہ ہو تو اس کی کوئی پھر رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پیشنٹ کو نقصان پہنچ گیا تو وہ فارماسسٹ یا فارمیسی والے اس کے رسپانسبل ہوں گے۔ اگر کسی ڈرگ نے یا میڈیسن نے کوئی ریئیکشن وغیرہ کیے اور اس نے پراپر چینل سے میڈیسن خریدی ہے تو تھرو پراپر چینل جائے گا مینوفیکچر کے پاس، وہی ان چیزوں کی وہ کرے گا۔ تو جو لوگ مینوفیکچر سے اور پراپر چینل سے میڈیکیشن لیتے ہیں وہی کوالٹی میڈیسن ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہوتی ہے۔ اور یوزلی لوگ یہ جو آپ سارا سائیکل بتا رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں سم ٹائمز، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹی میڈیسن نہیں ہوتی، پیشنٹ افیکٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا واپس آ کے اس کو دیکھتے ہیں قانونی طور پر بھی، اور میڈیسن پر جہاں سے پرچیز کرتے ہیں اس میڈیکل اسٹور کو بھی جا کے پوچھتے ہیں؟ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو فالو اپ نہیں کرتے۔ بالکل، وہ کہہ رہے کہ اللہ کو منظور تھا بس یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں۔ فارن میں اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میڈیسن اس کا کوئی ایسا ان یوزول سائڈ افیکٹ، کوئی ایسا اثر اس کا آ گیا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا، تو اس کی ایک یلو فارم ہوتی ہے، اس میں وہ رجسٹر کر کے اس فارمیسی میں سبمٹ کرتے کہ میں نے آپ سے یہ میڈیسن لی ہے، مجھے یہ اثر ہوا ہے، تو وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کی فریکوینسی زیادہ بڑھ جائے تو مینوفیکچر کو رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کی میڈیسن میں یہ چیز ہے، تو اس کے اوپر اسٹڈیز کرتے ہیں اور ان چیزوں کو وڈرا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، جو بھی میڈیسن لیتے ایک جگہ سے ٹھیک نہیں ہوا کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پراپر جو ہمارے پاس اس کا ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، میڈ اسٹور کس طرح سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے؟ کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کس طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہیلپ آؤٹ اس طرح کرتے ہیں، فار ایگزامپل میرے پاس ایک
ब्लड प्रेशर का मरीज़ आ गया, ठीक है, उसने डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, 4-5 मेडिकेशन लिखी हुई है, तो मैं इसको ये बताऊंगा जो मेडिकेशन डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है उसी हिसाब से आपने लेनी है, इसमें कमी बेशी नहीं करना, ठीक है। अगर एक टाइम लिखी है तो आपने एक टाइम लेना है, अगर 2 टाइम उसी हिसाब से आपने लेना है, और प्रॉपर टाइमिंग के लिए, और डॉक्टर की प्रॉपर आपने फॉलो अप रखना है फिर, सही। इसके अलावा आपने इसी ब्लड प्रेशर को आप फार्मेसी लेवल पर या मैं एज ए फार्मासिस्ट उसको ये एडवाइस देता हूँ कौन कौन सी ऐसी खुराक में ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना। मेडिकेशन तो जब ये चीज़ें आप डाइट का भी ख्याल रखेंगे, खाने पीने की चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, तो आपकी जो मेडिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस या उसका जो असर है वो बढ़ जाता है, आपकी डिजीज़ वगैरह या ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो एक कस्टमर आता है मेडिकल स्टोर पर या फार्मेसी में, तो जो एक कम्युनिकेशन है, जो आप बात कर रहे हैं कि आप लोगों को गाइड भी करते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप हम नॉर्मली देखते हैं, जो लोग जाके बात नहीं करते हैं। एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए लोगों को गाइड करने में, और ये कम्युनिकेशन गैप किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत राइट क्वेश्चन आपने किया। इस हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ये है कि फार्मेसीज में जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या लाइसेंस फार्मासिस्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो फ्रंट डेस्क पर या जो कैशियर डेस्क पर जो लोग बैठे होते हैं वो आम सेलमैन वगैरह होते हैं, उनको मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं मालूम होता, उनका जो लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वही उनको वो सजेस्ट करते हैं। तो पब्लिक के लिए मेरा यह मैसेज है कि वो जब आप किसी भी फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर में जाए तो क्वालिफाइड बंदे का पर्सन का पूछे ये क्वालिफाइड बंदा कौन है, और उससे जो है वो कम्युनिकेट करे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बैक पेन है, मुझे ये दवाई कौन सी दवाई या कौन सी मेडिकेशन वगैरह मैं ले लूँ, ठीक है, और उसकी क्या साइड इफेक्ट है, तो वही फार्मासिस्ट क्वालिफाइड बंदा उसको प्रॉपर तरीके से मतलब गाइड भी कर सकता है और ड्यूरेशन भी बता सकता है कि इतने ड्यूरेशन के लिए आप मेडिकेशन ले लें, इन चीज़ों से आप बचे रहे तो आपकी जो डिजीज़ कंडीशन है या आपकी जो बीमारी है या तकलीफ है ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी। और आप जिस तरह देखते हैं नवीद साहब के कोरोना का जो पेंडेमिक है पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, और पाकिस्तान में लकीली ये केसेस अब डिक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी केसेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोरोना के दिनों में, कोरोना पेंडेमिक में किस तरह से रोल प्ले किया है मेड स्टोर ने और कर रहा है? अच्छा, मेड स्टोर हमारी जो फार्मेसी थी वो कोरोना के ऑल द टाइम ये ओपन थी, ठीक है, हमने पब्लिक को कम्युनिटी को फुल टाइम सर्विस दिया, सुबह से रात गए तक, और उनको स्पेशली कोरोना के जो स्पेशल प्रोटोकॉल थे उसको हमने फॉलो किया, और मेडिकेशन वगैरह जो पेशेंट को जाती, स्पेशली कोरोना में पूरे वर्ल्ड में ये एक हुआ था ना कि ज़्यादातर कुछ खास सप्लीमेंट्स है, उस सप्लीमेंट जिन लोगों में वो उनकी बॉडी में मौजूद था तो उनको साइड इफेक्ट वगैरह बहुत कम आए, ठीक है, कोरोना की वजह से उनको तकलीफें वगैरह कम हुई, तो हमने लोगों को यही मतलब एडवाइस किया कि आप कोरोना है आप मास्क यूज़ करें, प्रॉपर डिस्टेंस रखें, इसके अलावा ये सप्लीमेंटेशन आप यूज़ करें तो इससे आपका इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, दिफाई सिस्टम है ना, तो वही एक्टिव होगा और वही कोरोना को कंट्रोल करेगा। तो हमने मेजॉरिटी लोगों को यही मतलब ये बताया है, सफाई वगैरह के हाथ धोने के लिए सबसे ज़्यादा हमने एम्फसाइज किया। और आपने अपने फार्मेसी में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है कि लोग मास्क पहने और सैनिटाइज करें अपने हाथों को, ये भी बताएं ज़रा। हाँ बिल्कुल, हमने फार्मेसी में भी ये लिखा हुआ था ना कि जो भी एंट्री करेगा तो मास्क वगैरह ज़रूर पहने और एक खास पास से एक दूसरे से पेशेंट वो करे, और हमने सैनिटाइज़र वगैरह का भी वो फैसिलिटी वगैरह की हुई थी, जो भी पेशेंट आते थे या कस्टमर आते थे तो हाथ को सैनिटाइज वगैरह करके वो मतलब बाकी हमसे फिर डील करते थे। ठीक है, और हेलो डॉक्टर के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है मेड स्टोर की, और अभी तक खास तौर पर ये हम कोरोना की बात करें इसमें क्या रोल प्ले किया? हेलो डॉक्टर तो बिल्कुल एक यूनिक इसमें एक सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में ना, ये फर्स्ट कोरोना जब हमने इंट्रोड्यूस की तो हफ्ता 10 दिन बाद कोरोना शुरू हो गया, फिर लॉकडाउन भी शुरू हो गया, तो हेलो डॉक्टर का जो मेन मकसद था वो ये था कि ऑनलाइन जितने भी हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो आजकल लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसी फ़ोन ये स्मार्टफोन यूज़ करने की वजह से, ऑनलाइन की वजह से, तो ये हेलो डॉक्टर उनके घरों में मतलब वो घर में बैठ के ऐप डाउनलोड करके डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। तो हेलो डॉक्टर, फिर वही हेलो डॉक्टर के जो हमारे डॉक्टर होते रिस्पेक्टेबल, तो वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हमें डाइवर्ट करते थे और पेशेंट से हम पूछते अगर हम आपको मेडिकेशन वगैरह को घर भिजवा दे तो डिलीवरी सर्विस भी थी, तो एक कोऑर्डिनेटेड एक किस्म का एक सर्विस था हेलो डॉक्टर का प्लस मेड स्टोर फार्मेसी का। ठीक है, आप एक फार्मासिस्ट हैं, मेड स्टोर किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेके आया है फार्मेसी के शोबे में खासतौर पर पाकिस्तान में, और ये भी बताएगा कि वर्ल्ड वाइड जो फार्मेसीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं और पाकिस्तान में क्या चीज़ मुख्तलिफ है? पाकिस्तान में हमने यही मैंने बाहर मुल्क में भी काम किया, 10-11 साल मैंने वहाँ काम किया ना, गल्फ कंट्रीज में, तो इसमें यह है कि जो भी फार्मेसी हो दैट शुड बी सुपरवाइज बाय ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, लाइसेंस फार्मासिस्ट, ठीक है। तो मेड स्टोर फार्मेसी हमारी कोशिश है कि ऑल द टाइम एक क्वालिफाइड और लाइसेंस फार्मासिस्ट वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब एक ब्लेसिंग है कि अगर आप किसी भी फार्मेसी में जाए क्वालिफाइड बंदा, जिस तरह डॉक्टर
کوئی کسی کلینک میں جائے ڈاکٹر نہ ہو, کوئی کسی کو ڈسپینسر کو نہیں دکھائے گا, ٹھیک ہے, پراپر لائسنس. اور آج کل تو لوگ اسپیشلسٹ کا پوچھ رہے ہیں. سر جب بھی کسی بھی فارمیسی میں جائے کسٹمر تو فارماسسٹ کا پوچھے. تو میڈسٹور فارمیسی کا یہ ایج ہے کہ ایک تو فارماسسٹ اویلیبل, دوسرے کو ہماری جتنی بھی وہ میڈیکیشن وغیرہ ہے یا جتنے بھی اسٹف ہم لیتے ہیں پراپر ایجنٹ سے لیتے ہیں, ایک پراپر وارنٹی کے ساتھ لیتے ہیں, اور کوالٹی اور ٹیمپریچر مینٹین وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ میڈسٹور فارمیسی باقی جتنے بھی کمیونٹی فارمیسی سے اسے ہم نے تھوڑا سا الگ کر کے دیا. اور دوسری فارن کی بات آپ نے کی, ایک تو فارن میں یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے یا فارمیسی سیکٹر ہائیلی ریگولیٹڈ. بالکل. اس کے جو ریگولیٹر ہے یا اس کو جو انسپیکٹر وغیرہ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیک کرتے ہیں, جس کی میڈیکیشن کے پراپر چینل سے آتی ہے, ٹھیک ہے, پھر میڈیکیشن کی وہ پراپر ٹیمپریچر کنٹرول ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کی جو سائیڈ افیکٹ وغیرہ ہے وہ سارے ان کے پاس رپورٹس وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں یہ نہیں, باقاعدہ میکینزم ایک بنا ہے, باقاعدہ میکینزم کے بعد. ٹھیک ہے, آپ کیا یہ آپ کی ڈومین میں آتا ہے, آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کون سی دوا جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں, 2-3 بیماریاں ہوتی ہیں, شوگر پیشنٹ ہوتا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے, تو کوئی ایک ایسی میڈیسن وہ لے کے جائے جو ایک بیماری کے لیے تو صحیح ہو لیکن دوسری کے لیے اس کو انٹرنلی ڈیمیج کرے, تو آپ لوگ یہ چیز گائیڈ. ہاں, یہ بھی فارماسسٹ کا رول ہے. یہ پرسکرپشن میں ایسی اگر مسٹیک وغیرہ ہو یا مسٹیک نہ ہو یا ویسے بھی انٹریکشن وغیرہ ہو, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کو کال کرے کہ اس پیشنٹ کو فار ایگزامپل یہ بلڈ پریشر کا یا شوگر کا یا ڈائبٹیز کا مریض ہے, تو اس کو اس میڈیکیشن کی وجہ سے اس کی کڈنی افیکٹڈ ہے یا اس کو, تو اس کے لیے ڈوز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ اس میڈیکیشن کی جگہ یا دوسری آپ یوز کریں یا اس کی ڈوز کو کم کرے یا زیادہ کرے, تو اس پیشنٹ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. اور ڈائٹ کے بارے میں بھی کیا آپ پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں؟ عام طور پر جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو یہ گائیڈ کرنا ہے؟ جی بالکل, یہ تو آج کل فارماسسٹ کی مطلب ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ آپ کو نیوٹریشن کوئی شاپ نظر نہیں آئی ہے. بالکل, نیوٹریشن کوئی شاپ نہیں ہے, کوئی نیوٹریشنسٹ کے پاس نہیں جاتا. تو یہ اس پوائنٹ پر یہ فارماسسٹ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پیشنٹ کو مطلب ڈائٹ کے بارے میں, خوراک کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر شوگر کا مریض آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیکیشن وغیرہ لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بہت مہنگی میڈیسن لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ خوراک کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتا. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیلوریز کا جو حساب سے ویسے خوراک نہیں رکھتا, اور چاول بھی بہت زیادہ کھا لیتا ہے, کاربوہائیڈریٹ وہ بھی زیادہ کھا لیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ میڈیکیشن لے رہا ہے لیکن خوراک کی وجہ سے اس کی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی, اثر نہیں کری دوا, ایسا نہیں. ہاں, تو فارماسسٹ کا یہ رول ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ یار خوراک اپنے اس طریقے سے اپنے کیلوری کو کنٹرول کرنا ہے. فار ایگزامپل پیشنٹ کے ایج اور اس کے ویٹ کے مطابق 2000 کیلوری, تو فارماسسٹ کی چاہیے کہ اس کو یہ کیلوریز وغیرہ اس کو کنٹرول کر کے اس کو مطلب آئلی فوڈ وغیرہ کم کرے, اس کو جو سمپل کاربوہائیڈریٹ, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, ایک دو چیزیں لوگ بہت کم اس بارے میں جانتے ہیں. سمپل کاربوہائیڈریٹ جس طرح شوگر وغیرہ ہو گئے, اسٹارچز وغیرہ ہو گئے نا, یہ سمپل کاربوہائیڈریٹ, تو یہ شوگر کو بہت جلدی مطلب اس کو شوٹ اپ کرتا ہے. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے جس طرح براؤن بریڈز وغیرہ یہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ اگر کھائے تو یہ سلولی ہمارے باڈی میں بلڈ میں یہ گلوکوز کو ریلیز کرتا ہے, تو باڈی آٹومیٹکلی اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو ایسے کیس میں پیشنٹ کا شوگر وغیرہ وہ کنٹرول لیتا ہے, دوائی کام کرتا ہے. ایک نارمل جو انسان ہے جب میڈیکل اسٹور میں آتا ہے تو کچھ چیزوں کے بارے میں بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ڈاکٹر نے کچھ اور دوا لکھ کے دی ہے لیکن جس میڈیکل اسٹور پہ یا فارمیسی پہ وہ گیا ہے وہاں وہ اویلیبل نہیں ہے, اور فارماسسٹ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ اس کی جگہ یہ آلٹرنیٹ لے لیں, تو وہ کنفیوژن ایک جو کریٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ کس طرح سے کاؤنسل کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے فارماسسٹ کا, یا فارمیسی میجورٹی فارمیسی میں فارماسسٹ کم ہوتے ہیں یا مطلب عام لوگ کرتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ نہیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار فارماسسٹ بیٹا ہوا ہے, وہ میڈیسن کے بارے میں مطلب یہ مینوفیکچرنگ بھی وہی لوگ کرتے ہیں, انہیں کے نام سے لائسنس بنے ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہے, اور جو فارمیسی یہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کا جو لائسنس بنتا ہے فارماسسٹ کے نام بنتا ہے جہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. تو فارماسسٹ جانتا ہے کہ اس برانڈ میں سے کوئی فرق نہیں ہے, یہ سیم ہے, کیونکہ اس کی جو را مٹیریل ہے, اس کی جو لائسنسنگ ہے, اس کی جو ملی گرام ہے, یہ دونوں سیم ہے. تو اگر اویلیبل نہیں ہے تو پیشنٹ کیوں اتنا 10 فارمیسی میں گھوما پھرے اور اسی ایک چیز برانڈ کے پیچھے, تو اس کو اپنا ٹائم بچانا چاہیے, پیسے بچانا چاہیے, اور اسی وقت اگر فارماسسٹ آپ کو سجیسٹ کرے کہ اس برانڈ کی بجائے آپ یہ برانڈ لے لیں, تو کسٹمر کو اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا چاہیے نا. میڈیسن مطلب ہے ٹرسٹ. اگر آپ اپنے اسٹور پر اپنے فارماسسٹ پر ٹرسٹ کریں گے تو آپ کے مسائل وغیرہ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ نے ایسی کون سی SOPs بنائی ہیں میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز کو لے کر جو آپ لوگ فالو کرتے ہوں گے یقیناً, اور باقی میڈیکل اسٹورز بھی فالو کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت بھی کوئی SOPs بنائے ہوئے ہیں میڈیکل اسٹور سے ریلیٹڈ؟
بالکل نہیں, ایس او پیز وغیرہ ہوتے ہیں بعض چیزوں کے لیے, بڑے اسٹرکٹ ایس او پیز وغیرہ ہوتے ہیں, جس طرح کنٹرول میڈیسن, جس طرح لوگ نیند کی گولیاں وغیرہ نا, وہ باقی پاکستان کے باقی علاقوں میں کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں اس حوالے سے بالکل اسٹرکٹ ایس او پیز وغیرہ ہے کہ بغیر پرسکرپشن کے, اوریجنل پرسکرپشن اور کرنٹ پرسکرپشن کے نسخے کے بغیر یہ چیزیں نہیں ملتی اس کو. اس کے علاوہ جو اینٹی بایوٹک ایک دوائی ہے نا, تو اس کے لیے بھی ایک نوٹس, جب ہم لائسنس بنا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک نوٹ دیا, اس کو ایک پراماننٹ طریقے سے اپنے فارمیسی میں اس کو وہ لگا لے, تاکہ پیشنٹ کو کہ اینٹی بایوٹک اور جو نیند کی گولی ہے وہ بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی آپ کو نہیں ملے گی. یہ گورنمنٹ کی ایس او پیز ہے, اور باقی جو بھی میڈیسن ڈاکٹر کی پرسکرپشن وغیرہ یا اس کی نسخہ وغیرہ چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ پیشنٹ کو ڈسپینس کریں. اچھا, آپ نے اینٹی بایوٹک کی بات کی ہے, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ایک بڑا ایشو ہے, اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اچھا, بالکل وہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. اینٹی بایوٹک کی جو ریزسٹنس کا سب سے مین جو ایشو ہے نا, لوگوں کی مطلب سیلف میڈیکیشن ہے. کوئی بھی معمولی مطلب اس کو تھروٹ انفیکشن ہو گیا یا کوئی بھی ہیڈ ایک ہو گئی تو وہ جا کے اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, خود سے اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, اور پراپر کورس بھی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے کہ 2 گولیاں دے دو, 1 گولیاں دے دو, 2-3 دن کے لیے دو, نہیں, اس کا ایک پراپر کورس ہوتا ہے. پراپر کورس نہیں ہوتا تو بیکٹیریا یا جو جراثیم ہے یہ بھی بہت ایک انٹیلیجنس مخلوق ہے, تو اس کے خلاف وہ ایک ریزسٹنس کریٹ کرتا ہے, کچھ ایسے کیمیکل وہ ریلیز کرتا ہے کہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح لانگ ٹائم جو ہے وہ بندہ یوز کرے تو بیکٹیریا اتنے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ وہی اینٹی بایوٹک پر کام نہیں کرتا, تو پھر ڈاکٹر کو اگلے گروپ پر جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیٹسٹ اینٹی بایوٹک. تو اس طرح مختلف ریزسٹنس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے ابھی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ایشو آ رہی ہے. تو جو کرنٹ اینٹی بایوٹک ہے وہ کہہ رہے کہ کچھ سالوں بعد یہ بھی کام نہیں کرے گی, لوگ پھر ملیریا سے اور معمولی بیماریوں سے ان کو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوگی. تو پبلک کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جو بھی اینٹی بایوٹک ہو ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں. اچھا, آپ نے سیلف میڈیکیشن کی بات کی اور اس سے پہلے آپ نیند کی گولیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. لوگ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے نیند کی گولیوں کے بارے میں لے کے, تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں, کیا ایک فارماسسٹ کا یہ رول ہے کہ وہ پیشنٹ سے پوچھے کہ آپ کو کس لیے چاہیے, کیوں ضرورت ہے, اور آپ اگر نہیں آپ کو مناسب لگے تو آپ نہ دیں اسے؟ بالکل, یہ فارماسسٹ کا رول ہے. پیشنٹ کو اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو یہ دوائی لازم چاہیے, کوئی بھی نیند کی گولی, تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر پراپر پرسکرپشن کر کے اسی کو ہم ریکارڈ کر کے اپنے وہی دے گا, ٹھیک ہے. اگر اس کی فار ایگزامپل ضرورت نہیں ہے تو کچھ ایسی سپلیمنٹس ہیں, جس طرح میگنیشیم ہو گیا, ملٹی وائٹامن سپلیمنٹ ہو گئے, اس کی وجہ سے ان کی اسٹریس کی وجہ سے مطلب اس کو نیند نہیں آ رہی, تو وہی سپلیمنٹ یا میگنیشیم وغیرہ اس کی باڈی کو ریلیکس کرے گا, اس کو آٹومیٹکلی نیند وغیرہ آ جائے گا نا. بیسیکلی اس کو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہر وہ کہہ رہا کہ میں کوئی کیمیکل یا میڈیسن وغیرہ یوز کروں نیند کے لیے. تو اگر سپلیمنٹیشن اپنے لائف اسٹائل اس کو موڈیفائی کرے, تھوڑا اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو نیند کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے سٹارٹ میں تھوڑی سی بات کی اس پر کہ اصلی اور نقلی دوائی کے بارے میں کیا فرق کرنا کتنا ضروری ہے, اور پاکستان میں یہ بڑے وسیع پیمانے پر بن رہی ہیں کہ جعلی ادویات, اور اس پہ حکومت بھی نوٹس لیتی رہی ہے, لیکن ایک عام انسان کس طرح سے فرق کرے گا کہ یہ دوا اصلی ہے اور یہ اصلی نہیں ہے؟ عام آدمی کو بالکل مشکل سے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ دوائی اصلی ہے جعلی. لیکن یہ کہ جس فارمیسی سے یا جس اپنے میڈیکل اسٹور سے یہ میڈیسن لے رہا ہے, تو کوئی اتھینٹک میڈیکل اسٹور اور اس پر ٹرسٹ کرے کہ یہ میڈیکل اسٹور ہے, یہ پراپر ایجنٹ سے دوائی لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں اینٹی بایوٹک ایک خاص اسٹور سے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہی اسٹور ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے تھرو پراپر چینل مجھے ملے گا. جو میڈیکل اسٹور یا چھوٹے چھوٹے جو کوکے وغیرہ بنے ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور بغیر لائسنس کے لوگ چلاتے ہیں, تو وہ میڈیسن لیتے اوپن مارکیٹ سے, پنڈی میں سے, پشاور سے یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے سے, اور وہ ایسے میڈیسن جس کا کوئی لائسنس وغیرہ وارنٹی وغیرہ نہ ہونا, تو وہ میڈیسن بھی اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو ایسے جعلی میڈیسن میں آتے ہیں. دوسری میڈیکیشن ہوتی ہے, آج کل پاکستان میں وہ ٹرینڈ امپورٹڈ کا بالکل چلا ہوا ہے, تو باہر ممالک سے آتے ہیں, اس کا کوئی رجسٹریشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا, اس کی جو ہے وہ کسٹم ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ یا کچھ وغیرہ نہیں ہوتا, لیکن اسپیشلی ہیلتھ منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, تو وہ میڈیسن بھی ایز اے جعلی میڈیسن, ایز کاؤنٹر فیٹ یا جعلی اس کو تصور کر دیں. اچھا, ایک کوئی بھی ہم چیز لینے جاتے ہیں بازار سے, مارکیٹ سے, تو ایک عام دکاندار ہمیں ملتا ہے جو ہمیں ڈیل کرتا ہے. ایک عام دکاندار میں اور ایک فارماسسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا, بالکل ماشاء آپ نے اچھا کویسچن کیا. فارماسسٹ ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلی میڈیکیشن یا میڈیسن کے حوالے سے, فارمیسی کے حوالے سے 4-5 سال یا 5 سال آج کل جو کورس ہے نا فارمری کا, تو وہ کر کے پوری میڈیسن کا A to Z وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکیشن کس طرح یہ بنتی ہے, کس طرح یہ اسٹیبل ہوتی ہے, کس طرح اس اثر کرتی ہے دوسری میڈیسن کے ساتھ, اس کی کیا انٹریکشن ہوتی ہے, تو وہ جانتے ہیں. اور ایک عام اگر سیل مین وغیرہ ہے یا اس کی 10ویں لیول پاس ہے یا 14 یا گریجویٹ ایون ہے,
تو اس کو میڈیسن کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ نہیں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ صرف کہ یہ ڈاکٹر نے لکھی بس آپ یہ کھا لیں, لیکن فارماسسٹ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ اب یہ میڈیسن اس ٹائم کے لیے کھائیں گے تو آپ کا یہ ڈیزیز یا آپ کے علامات وغیرہ یہ کنٹرول ہوں گے, اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصانات ہوں گے, تو یہ فارماسسٹ ہی بتا سکتا ہے اس. اور ایک عام بندے کا, یہ ایک عام شخص کا یہ رائٹ ہے کہ آ کے ایک فارماسسٹ سے پوچھے کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں, آپ کوالیفائڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی یہ ان کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم جب لائسنس بناتے ہیں ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ سے, ٹھیک ہے, تو ان کو وہ پراپر لکھا ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی ڈسپلیڈ ان اے پرومیننٹ پلیس, ایک واضح جگہ پر یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور فارماسسٹ بھی ہونا چاہیے, جس کا لائسنس ہو وہاں وہ بندے کو بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پبلک کے لیے ان کا میرا یہ میسج ہے کہ وہ فارماسسٹ کا باقاعدہ پوچھے کہ کوالیفائڈ بندہ کون ہے, ٹھیک ہے, اسے پراپر میڈیکیشن کے بارے میں وغیرہ پوچھے نا, باقی چیزوں کا بہت پوچھے, لیکن میڈیسن کے حوالے سے لوگوں میں بہت لاپرواہی ہے, بہت لاپرواہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور کون سی ایسی بیسک چیزیں آپ ایک دو بتائیں گے جو کسی بھی فارمیسی میں جا کے جس کو سوچ کے یا مد نظر رکھنا ان کو ضروری ہے؟ ہاں, بہت سے اس طرح پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن اگر اس طرح جا کے پہلے تو اس کی لائسنس وغیرہ اگر کسٹمر کو پتا ہوگا یہ ایک فارمیسی ہے, ٹھیک ہے, اس کمیونٹی میں 10-15 سال سے 2 سال سے یہ کام کر رہی ہے, بالکل صحیح, وہ تو ان کو پتا ہوگا. پھر اس کو وہاں کے جو کوالیفائڈ بندہ ہے اس کا پوچھے کہ یہ بندہ اویلیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ اس کا. دوسرا اس کی ٹیمپریچر وغیرہ کہ جو دوائی اسٹور کی ہوئی ہے یہ پراپر اس کا ٹیمپریچر وغیرہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپائرڈ جو دوائیں ہیں وہ بھی ایکسپائرڈ دوائی, ہاں بالکل, ایکسپائر کا بھی ایک فارمیسی میں ایک مطلب ایک کارنر میں ایک کیبنٹ بنا ہوتا ہے نا, اس کے پراپر اوپر لکھا ہوتا ہے ریڈ کلر میں کہ ایکسپائرڈ, لیکن عام طور پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے نہیں. ہاں, اور یہ فارمیسی کی مینیجر کا یا جو فارمیسی کا جو بھی انچارج ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ریگولر انٹرول سے فارمیسی کی جو ایکسپائری ہے وہ چیک کرے, ٹھیک ہے. شارٹ ایکسپائری دوائیاں ہیں وہ 3 مہینے یا 6 مہینے پہلے کسی ایسی جگہ پر رکھے اور اسی کو لیکویڈیٹ کرے, یا اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو بھی دوائی مل رہی ہے نا وہ لانگ ایکسپائری ہو. اچھا, آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ پاکستان میں کیا جعلی ادویات جو بن رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی قوانین موجود ہیں پاکستان میں بنے میں, آئین میں ہے ایسا کچھ, اور اگر ہیں تو سزائیں ہوتی ہیں یا قوانین ہیں اور امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس پر؟ نہیں, قوانین بھی ہے بالکل, اور اس کے لیے پراپر کام بھی ہو رہا ہے. جو ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ نا, وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایسے جگہوں پر وہ انسپیکشن کرتے ہیں, اگر کسی کو انفارمیشن وغیرہ تو پھر ریڈ بھی کرتے ہیں, اور ایسے ان رجسٹرڈ دوائی وغیرہ اگر ہوئے تو پراپر اس کی, اگر رجسٹرڈ نہیں, اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, انوائس وغیرہ نہیں ہے, تو اس کو سیز کر کے اسی اسٹاک کو اور قانون کے مطابق وہ کارروائی کرتے ہیں, اور اس کا جو مینیجر ہے یا جو اونر ہے فارماسسٹ ہے اس کو نوٹس کر کے ڈرگ کورٹ میں اس کو بلاتے ہیں, پھر وہ کیس چلتا ہے, اور پھر کورٹ کے مطابق جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو فائن بھی ہوتا ہے, اس کو عمر قید وغیرہ سب کچھ ان کی یہ, ٹھیک ہے. اور عام شہری کا کتنا فرض ہے, اسی سے لنک ایک اور سوال کہ اگر ایک عام شہری کو پتہ چلے کہ یہ جعلی ادویات ایک اسپیسیفک میڈیسنس میڈیکل اسٹور پہ مل رہی ہیں تو وہ کمپلین کرے آگے جا کے؟ بالکل ایگزیکٹلی, یہ کمپلین کرے, اس کی کمپلین کرے, جو پراپر اس کی چینل ہے اس کو کمپلین کرے, اور ان کو پھر ایسے اسٹوروں سے پھر دوائی نہیں لینی چاہیے جو کوئی اس طرح شارٹ کمنگ یا اس طرح وہ انلیگل یا چیزیں وہ بیچ رہے ہو نا, تو ان سے پہلے یہ چیزیں دوائی نہ لے, اور ایسے اسٹور سے دوائی لے جہاں بالکل رجسٹرڈ دوائی ہو, قانون کے مطابق جو چلا رہے ہو نا اسٹور. اور یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں ناظرین جو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنے ضروری ہیں, کیونکہ ہم سبھی لوگ ہیں جو میڈیکل اسٹور پہ ہم ضرور جاتے ہیں, گھر میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے یا آپ کو خود کوئی بیماری ہے, تو جو نوید صاحب نے تمام باتیں بتائی ہیں ان سب کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.